بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صدقت یا رب العالمین۔ پیارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود السلام کے پھول گجرے نچھاور کرنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ مرہ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ فرمایا من صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئتا، فرمایا کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا، کہ جو مجھ پر 100 بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ الفا اذا داخل الجنہ قاتفہ مع قاتفی، فرمایا کہ جو کوئی میرا امتی مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، جب وہ جنت میں داخل ہو رہا ہوگا تو اس کا کندھا میرے کندھے کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے قریب تر وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا قبر آخرت میں قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میسر ہو تو پھر ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کی یہ روحانی وجدانی بابرکت محفل جو کہ ہمارے عبدالرؤف بھائی، طالب بھائی اور حضرت علامہ مولانا محمد طیب صاحب اور دیگر ان کے دوست برادران کی طرف سے یہ منعقد پذیر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے آپ سب کا اس محفل پاک میں آنا اور بانیان محفل کا اس محفل کا انعقاد کرنا، محنت کاوش کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو ہم سب کے لیے دنیا قبر آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل پاک کی برکات اور اس کے ثمرات ہم سب کو ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، اللہ کریم جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ کریم جل مجدہ قرآن پاک کی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تم فرما دو، تم کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، اے محبوب تم کہہ دو کہ فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کر لو گے، پہلے تو تم دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب تم میری اتباع کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟
قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کریں۔ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ ہماری محبتوں کا محور و مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ پر ایمان لانا ہی دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، کہ آپ کی محبت ہی وہ دین کی شرط اول ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو تو انسان کا ایمان ہی نہیں اور انسان کسی کام کا ہی نہیں۔ میرے محترم دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اگر بات کریں تو کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ رنگین یہ بہار نہ گلزار چاہیے، رنگین یہ بہار نہ گلزار چاہیے، طیبہ کے دشت کا مجھے ایک خار چاہیے۔ خار کانٹے کو بولتے ہیں۔ رنگین یہ بہار نہ گلزار چاہیے، طیبہ کے دشت کا مجھے ایک خار چاہیے، دنیا نہ مال و دولت کا انبار چاہیے، چشم کرم حضور کی ایک بار چاہیے۔ اور ہے خلد کی طلب نہ کسی حور سے غرض، اور ہے خلد کی طلب نہ کسی حور سے غرض، نہ کسی حور سے غرض۔ ہم کو کیا چاہیے؟ ہم کو اللہ کے رسول کا دیدار چاہیے۔ اور کہا کہ ارے کعبے کی عظمتوں کا میں منکر نہیں مگر، کعبے کی عظمتوں کا میں منکر نہیں مگر، میری جبی کو کوچے سرکار چاہیے، اور ان کا تو چاہیے گناہگار کو کرم، اور ان کا تو چاہیے گناہگار کو کرم، پر ان کے کرم کو بھی تو گناہگار چاہیے۔ آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہیں، اور انہی کی محبت کے لیے ہم جیتے ہیں، انہی کی محبت میں ہم مرتے ہیں، اور انہی کی محبت میں قیامت کے دن انشاءاللہ اٹھیں گے۔ حدیث پاک سے اس کو مزید آگے اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے ہاں محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک وہ انسان اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے ہر شے سے بڑھ کر، جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کر لے، ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے، اس وقت تک اس کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے دست مبارک پکڑا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا حضرت عمر کا۔ اب جب ہاتھ پکڑا نا تو حضرت عمر سے پوچھا، ہاں بھائی، تو حضرت عمر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احب الیہ من کل شیء الا نفسی۔ یا رسول اللہ، اب دل کی بات حضرت عمر نے ساری بیان کر دی۔ کیسے سچے صحابی تھے، اپنے دل کی ہر بات کھول رکھ دیتے تھے، اپنے دل کی بات بیان کر دیتے تھے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ، اپنی جان کے علاوہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر میں آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ اب جب یہ بات کہی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ذرا سنیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسی کا۔ اے عمر، میں جب تک تیری
جان سے بڑھ کر تیرا محبوب نہ بن جاؤں، پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، اس وقت تیرا ایمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت عمر نے جو بات کہی تھی، پھر ساتھ ہی وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہے تو فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ أَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، یا رسول اللہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اب میرے دل کی یہ کیفیت ہے کہ میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ماں باپ بہن بھائی رشتے دار دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہوگا تو ہی ایمان کامل ہوگا، تو ہی وہ ایمان والا ہوگا، وگرنہ ایمان ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ دین کی وہ اول شرط ہے، اس لیے ہمیں سب سے پہلا درس یہی دیا گیا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اگلی حدیث مبارکہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہیں، تو محبت میں کیا ملتا ہے ذرا سنیے۔ حضور کی محبت لے کر آئے ہیں، میں بھی آپ بھی ہم سب حضور کی محبت میں جمع ہیں، تو کیا ملتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں محفل لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، صحابہ کرام کے مجمع کے اندر ایک صحابی سوال کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ جب یہ سوال کیا نا تو اب یہ حیران کر دینے والا سوال تھا، کیونکہ قیامت اتنا بڑا سوال ہے، یہ چھوٹا سوال نہیں ہے۔ یہ کہنے کو تو ایک جملہ ہے مدرسہ، قیامت کب آئے گی، مگر قیامت پورا ایک منظر ہے اور اس کے معاملات ہیں، تو کہا عرض کی یا رسول اللہ مدرسہ، قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا یہ بتاؤ کہ ما اعددت لہا، تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے اس کے لیے؟ ما اعددت لہا، اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے لیے جو تو قیامت کا سوال کر رہا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت لها من کثیر صلاۃ، یا رسول اللہ ولا صوم ولا صدقۃ ولكن احب ورسول احب اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میری درخواست صرف اتنی ہے کہ قیامت کی میں نے کوئی خاص تیاری نہیں کر رکھی، کوئی زیادہ روزے نہیں رکھے، فرائض واجبات سے ہٹ کر جو کثرت سے روزے رکھے جاتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کہا فرائض و واجبات کے علاوہ کوئی زیادہ میرے پاس نمازیں نہیں ہیں، میرے پاس کوئی روزے نہیں ہیں، میرے پاس کوئی صدقہ و خیرات نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور ہے لیکن احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ جب یہ بات کہی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق صادق کے لیے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ذرا سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا انت ما احببتا، اے بندے سن کہ تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہوگا، دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فما فارحنا بقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے کبھی بھی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی ہے، دل خوش ہی خوش ہو گیا، دل باغ باغ ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ فرمایا جب
سے حضور کا یہ قول سنا ہے کہ انت مع من احببتا، تو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت انس بڑے خوش ہوئے۔ اس سے ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا میں انسان جس چیز سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہے۔ دنیا سے محبت کرے گا تو اس کا حشر ایسا ہی ہوگا، اور فلمی اداکاروں سے محبت کرتا ہوگا تو اس کا حشر اسی کے ساتھ، ایکٹروں کے ساتھ جو محبت کرتا ہوگا تو قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر محبت ہوگی نبی سے تو قیامت کے دن نبی کے ساتھ ہوگا، اگر محبت ہوگی صحابہ سے تو قیامت کے دن صحابہ کے ساتھ ہوگا، اور اگر محبت ہوگی اہل بیت اطہار سے قیامت کے دن اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوگا، محبت ہوگی اولیاء سے قیامت کے دن اولیاء کے ساتھ ہوگا، محبت ہوگی اللہ کے نیک بندوں سے اور نیک بندوں میں حضرت پیر عطار کے ساتھ محبت ہوگی تو قیامت کے دن انشاءاللہ اس حدیث کی روح سے انشاءاللہ قیامت کے دن عطار کے ساتھ ہوگی۔ میرے محترم دوستو، اس لیے اس حدیث پاک سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں نبی سے بھی پیار ہے، ہمیں صحابہ سے پیار ہے، رکھنا چاہیے، اہل بیت اطہار سے بھی اور تمام اولیاء کرام سے پیار رکھنا چاہیے، محبت رکھنی چاہیے کہ اس سے ایمان محفوظ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، چاہے اہل بیت اطہار کی کریں، چاہے وہ صحابہ کی کریں، چاہے حضور کی شان گھٹانے کی کوشش کریں یا اولیاء کی شان کو گھٹانے کی کوشش کریں، اولیاء کے متعلق اولیاء کے خلاف باتیں کریں، یاد رکھیے ان کا ایمان محفوظ نہیں رہتا اور ان کا حشر جو ہے وہ دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک سے ایک تو یہ درس ملتا ہے، پھر دوسرا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ حدیث سن کر آپ کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے نا، وہی بات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بھی آئی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب حضور کا یہ فرمان سنا تو کسی اور بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا اس بات سے ہوئی ہے، اور میں اتنا خوش ہوا، اور اس کے بعد میں کہتا پھر رہا تھا کہ لوگوں آنا احب النبی، کہ میں نبی سے پیار کرتا ہوں، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا، میں حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے پیار کرتا ہوں۔ ان اکونا، فرمایا بحبی ایاہم وَإِن لَمْ آمَل بِمِثْلِ آمَالِهِمْ، اگرچہ میرے اعمال ان ہستیوں کے اعمال کے مطابق نہیں ہے مگر میں ان سے پیار کرتا ہوں، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو آج ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہیں، تو انشاءاللہ اس محبت کا صلہ یہ ملے گا کہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ہمیں میسر ہوگا۔ اور ایک محبت کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں، بڑا پیارا واقعہ۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کا واقعہ سنتے ہیں کہ یمن کے اندر ایک تبا نامی شخص تھا، بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیر کو لیا اور جناب وہ چلنے لگا، سیر کرنے لگا، سیر کے لیے نکلا۔ اب اس کے لشکر کی حالت کیا تھی، لکھنے والے لکھتے ہیں، تاریخ دمشق میں لکھا ہے کہ 1,13,000 وہ لوگ تھے جو پیدل چل رہے تھے، اس قدر عظیم لشکر، اور 1,30,000 کا لشکر وہ تھا جو گھڑ سوار تھا، اور یوں یہ لشکر لے کے چلے سیر کے لیے، اور جناب مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے، اور جس علاقے سے گزرتے لوگ حیران ہو جاتے، اور جناب اس قافلے کے آگے اگر جھک جاتے اور یوں جو ہے وہ ادب کرتے، ان کے ہاتھ چومتے، ان کا احترام کرتے، پروٹوکول دیتے، اور یوں قافلہ جو ہے وہ گزرتا، جس علاقے سے گزرتا وہ تبا نامی جو بادشاہ تھا وہ اس علاقے سے 10 علماء کو اپنے ساتھ لے، اس وقت کے امت کے جو لوگ تھے علماء، ان کو وہ اپنے ساتھ لے لیتا، یوں علاقوں سے گھومتے گھماتے سیر کرتے کراتے جناب 10,000 4,000 علماء کرام جو ہے وہ ان کے پاس جمع ہو گئے، 4,000
اس کے لشکر میں شامل ہو گئے اور یہ لشکر چلتے چلتے جب پہنچا نا مکہ کے پاس تو مکہ میں جب داخل ہوا تو لوگوں نے پروٹوکول نہیں دیا, لوگوں نے کوئی خاص توجہ نہیں کی. جب خاص توجہ نہیں کی تو بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہاں ایک عمارت ہے جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے, خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں, شیطان کی پوجا کرتے ہیں. اس بادشاہ نے اپنے دل میں ایک ارادہ کر لیا, ایک نیت کر لی, کہنے لگا دل میں نیت کی, کہنے لگا کہ میں یہاں کے لوگوں کو قتل کروا دوں گا, مروا دوں گا, ان کی عورتوں کو اپنی باندیاں, اپنی لوڈیاں بنا لوں گا, ان کے بچوں کو اپنا غلام بنا لوں گا اور خانہ کعبہ کو گرا دوں گا. جب اس نے یہ کہا نا, یہ نیت کی کہ خانہ کعبہ کو گرا کر اس کا نام ہی خربہ رکھ دوں گا, یعنی ویران جگہ اس کا نام رکھ دوں گا. جب اس نے یہ نیت کی تو نیت کرتے ہی تھوڑی دیر بعد اس کو ایسی بیماری لگی کہ جناب اس کے ناک کے نتنوں سے وہ بدبودار پانی نکلنے لگا, آنکھوں سے بدبودار پانی نکلنے لگا, کانوں سے بدبودار پانی نکلنے لگا, اس کے منہ سے بدبودار پانی نکلنے لگا اور وہ بدبو اتنی تھی, اتنی بدبو تھی کہ پاس کھڑا آدمی ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, اپنے لیے ایک منٹ کھڑا ہونا بھی عذاب تصور کرتا تھا. ایسی صورتحال میں وہ بے چین ہوا, پریشان ہوا, نہ دن کو چین نہ رات کو چین, اور یوں بے سکونی میں وہ اپنی زندگی گزارنے لگا. بڑے بڑے ڈاکٹر بلائے, بڑے بڑے طبیب بلائے اور علاج طلب کیا, کسی نے بھی اس کا علاج نہ کیا, نہ کر سکے. اور طبیب کہنے لگے کہ اس کو کوئی زمینی بیماری نہیں ہے, لگتا ہے اس کو کوئی آسمانی آفت لگی ہے, آسمانی کوئی بیماری لگی ہے, اس کو زمینی بیماری نہیں لگی, وگرنہ ہم اس کا علاج کر سکتے تھے. خیر اس کے جو علماء تھے, طبا بادشاہ کے لشکر میں جو علماء تھے, ان علماء میں سے ایک عالم آگے بڑھا, وزیر کے پاس گیا, وزیر سے بات کی اور سرگوشی کرتے ہوئے, رازداری کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس نے کہا, عالم نے کہا کہ اس بادشاہ کا علاج میرے پاس ہے, اگر میں سوال کروں میرے ان سوالوں کا جواب یہ صحیح بتا دے اور سچ بتا دے, دل میں بات کوئی چھپائے نہ, تو میں بڑی امید کرتا ہوں کہ بادشاہ صحیح سلامت ہو جائے گا, اس کو شفا مل جائے گی, میں اس کا علاج کر سکتا ہوں. وزیر نے بات پہنچائی بادشاہ تک, بادشاہ نے بلوا لیا, کمرے میں بیٹھ گئے, کمرہ بند کر دیا گیا. اب وہ ایک عالم تھا اور بادشاہ, بس یہ دونوں ہی کمرے میں موجود ہیں. اب عالم نے پوچھا بادشاہ سے, بادشاہ طبا یہ بتا کہ تو نے خانہ کعبہ کے متعلق تو نے دل میں کیا نیت کی تھی, یہ بتا خانہ کعبہ کے متعلق دل میں کیا ارادہ کیا تھا. تو اس نے سچ بتا دیا, ورنہ کیا نہ کرتا. اس نے بتایا, کہا, کہنے لگا ہاں میں نے جو ہے اس طرح نیت کی تھی کہ خانہ کعبہ کو میں گرا دوں گا. تو اس عالم نے کہا اپنی اس نیت کو ترک کر دو, اس کو چھوڑ دو, کیونکہ خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے, چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. اے بندے اس نیت کو ترک کر دے. اس نے نیت ترک کر دی, اس نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ خانہ کعبہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, اس کو نہیں گراؤں گا, بے ادبی نہیں کروں گا. اس نے دل میں توبہ بھی کر لی, اور جب توبہ کر لی اور نیت ترک کر لی, اس کو تکلیف پہنچانے سے, نقصان پہنچانے سے اس نے نیت جب ترک کر دی, تو پھر کیا ہوتا ہے, ابھی وہ عالم صاحب اٹھ کر گئے نہیں تھے کہ وہ طبا بادشاہ بالکل صحیح سلامت ہو گیا. اس کی تکلیف جاتی رہی. اب جب اس بادشاہ نے دیکھا کہ یار یہ ماجرا کیا ہے, تو اس نے کہا خانہ کعبہ کا بھی مالک ہے. کہا ہاں, خانہ کعبہ کا مالک رب عز و جل ہے. اس بادشاہ نے کہا تو پھر سنو, میں خانہ کعبہ کا مالک رب عز و جل پر ایمان لاتا ہوں. وہ بادشاہ ایمان لے آیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے
وہ خانہ کعبہ کے لیے اس نے غلاف سلوائے، 7 غلاف سلوائے، اور وہاں سے پھر لشکر لے کے چلا تو وہاں کے لوگوں کو کہا کہ خانہ کعبہ کی حفاظت کرنا۔ اب یہ لشکر چلتے چلتے ایک صحرا میں پہنچتا ہے، وہاں پانی کا چشمہ ہے اور بیابان وہ جگہ ہے، ہر طرف ریت ہی ریت ہے۔ جب بادشاہ لشکر لے کر وہاں پہنچتا ہے، علماء کرام 4000 علماء کرام جب وہاں جمع ہوتے ہیں تو آپس میں مشورہ کرنے لگتے ہیں۔ مشورہ ہوتا ہے اس بات پر کہ یہاں ٹھہرنا چاہیے کہ نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تو 400 علماء کرام، 4000 میں سے 400 علماء کرام جو ہے اس میں پکی نیت اور وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہاں سے بالکل نہیں جانا، ادھر ہی رہنا ہے، ادھر ہی جینا ہے، ادھر ہی مرنا ہے، چاہے بادشاہ ہمیں قتل کروا دے۔ ان 400 علماء نے جب یہ فیصلہ کر لیا اور یہ بات پہنچی بادشاہ کے پاس، تو بادشاہ نے وزیر کو کہا جاؤ علماء کے پاس پوچھو کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا، وجہ کیا ہے۔ اب مجھ سے پوچھا ہی نہیں، میرے ساتھ تو بات ہی نہیں کی، خود ہی یہ فیصلہ کر لیا، وجہ کیا ہے۔ اب وزیر گیا علماء سے پوچھا تو علماء کرام نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو زمین تم دیکھ رہے ہو، یہ جو تم پانی کا چشمہ دیکھ رہے ہو، یہ وہ جگہ ہے کہ اس جگہ پر اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی۔ مکے میں وہ پیدا ہوگا، مکے میں وہ پیدا ہوگا اور وہ آخری نبی ہوں گے۔ نام نامی اسم گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور ان پر وحی اترے گی، معجزات ظاہر ہوں گے، قرآن ان پر اترے گا، وہ قرآن سنائیں گے، منبر پر کھڑے ہوں گے، لکڑی ایک عصا مبارک ان کے ہاتھوں میں ہوگا اور وہ خطبہ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے، معجزات ظاہر ہوں گے، قرآن جو ہے وہ پڑھ پڑھ کر سنائے جائیں گے اور قرآن جو ہے وہ ان کی فضیلت بیان کرے گا اور قرآن کی وہ تبلیغ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کریں گے، اپنے نبی ہونے کا اعلان کریں گے، 40 سال پر آ کر اعلان نبوت فرمائیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ ہجرت کر کے اس سرزمین پر تشریف لائیں گے، یہاں پر آئیں گے اور جب وہ یہاں پر آئیں گے وہ پھر حلیہ بتانے لگے کہ وہ کیسے نبی ہوں گے، وہ حسن اخلاق والے ہوں گے، وہ کیسے نبی ہوں گے، وہ حسین و جمیل ہوں گے اور حسن و جمال، اللہ اللہ شاعروں نے، بڑے بڑے شاعروں نے حسن و جمال کو بیان کیا، مگر جو مکھڑا حضرت تاجر حضرت داتا علی حجویری سے فیض پانے والے دولہ شریف کے تاجدار نے جو مکھڑا بیان کیا، آئیے ذرا سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں مکھ چندر بدر شاشانی کے متھے چمک دی لاٹ نورانی یہ کالی زلف تے اکھ مستانی یہ مخمور اکھین مد بریاں کئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس صورت نو میں جانا کھا جان آقا کے جانے جہانا کا سچ آقا تیرا بدی میں شانا کا جس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء کرام حسن و جمال بیان کرنے لگے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔
اب وہ وزیر جو ہے بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور بادشاہ کو کہتا ہے تو بادشاہ سن کر حیران ہوتا ہے، اچھا یہ بات ہے، دل میں محبت عشق جاگ اٹھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور عشق کی دولت جو ہے وہ بیدار ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تبا بھی آیا علماء کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اگر تم نے رہنے کا ارادہ کر لیا ہے تو میں بھی یہاں پر رہوں گا۔ وہ 1 سال تک بادشاہ رہا، اور پھر جب 1 سال پورا ہونے کے بعد اس کا ارادہ بنا آگے جانے کا، تو وہاں پر جو ہے وہ 400 علماء ٹھہر گئے۔ اس کے لیے تبا بادشاہ نے مکان بنوائے، اور پھر ایک خاص مکان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے مکان بنوا دیے، علماء ٹھہرنے لگے، اور خاص مکان حضور کے لیے بھی بنوا دیا، اور وہ شخص وہاں سے چلا، بادشاہ چلا گیا، اور جب وہ چلا گیا یہ ہند کی طرف غلسان کے علاقے میں، اور وہاں اس نے رہائش اختیار کی، اور وہاں پر وہ فوت ہو گیا۔ لیکن فوت ہونے سے پہلے علماء کرام کے پاس اس نے ایک عالم نے، اس عالم کو اس نے وصیت کی، کہا کہ میں یہ خط لکھ رہا ہوں۔ اس نے خط لکھا، اور خط میں کیا لکھتا ہے ذرا سنیے۔ کہا، خط میں لکھتا ہے کہ تبا اول عمیر بن وردہ کی طرف سے یہ خط اللہ کے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور یہ خط اللہ کی امانت ہے، جس کو ملے اس سے گزارش ہے کہ وہ اس خط کو اس کے مالک تک پہنچا دے۔ یہ لکھا، اور ساتھ اس نے جو تحریر لکھی اس کا مفہوم عرض کروں، اس نے جو ہے نا وہ لکھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ آپ جو شریعت لے کر آئیں گے میں اس شریعت پر بھی ایمان رکھتا ہوں، جو قرآن آپ لے کر آئیں گے اس قرآن پر بھی میرا ایمان ہے، اور ہر شے کے رب العالمین پر میرا ایمان ہے۔ میں اس رب العالمین کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں۔ اور اس طرح اس نے یہ جملے لکھے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میری آپ سے ملاقات ہو گئی، میری زندگی میں آپ سے ملاقات ہو گئی تو یہ میری خوش قسمتی ہے، اللہ کا مجھ پر بڑا انعام و اکرام ہوگا۔ اور اگر ملاقات نہ ہو سکی تو پھر یا رسول اللہ قیامت کے دن جب لواء الحمد کے تلے آپ کو جھنڈا عطا کیا جائے گا، لواء الحمد کا، اور آپ کو شفاعت کا تاج پہنایا جائے گا، یا رسول اللہ اس دن قیامت کے دن اس تبا کو، اس بادشاہ کو، اس غریب آدمی کو یا رسول اللہ آپ نہ بھولیے گا، اور میری سفارش کیجیے گا۔ اور یوں جملے اس نے لکھے، اور آخر میں اس نے مہر لگائی، اور مہر کے اوپر جو لکھا تھا للہ الامر من قبل ومن بعد یفرح المؤمنون بنصر اللہ۔ لکھا ہے کہ پہلے بھی اور بعد میں بھی حکم صرف اللہ کا ہے، حکم صرف اللہ کا ہے، اور یفرح المؤمنون، اور خوشی اس کو حاصل ہوگی جو ایمان والا ہوگا، جو مومن ہوگا، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے اس کو خوشی حاصل ہوگی۔ یہ اس نے مہر لگائی، اور خط اس نے اس عالم کو دے دیا کہ جس عالم نے اس تبا بادشاہ کو وصیت کی تھی کہ یہ خط جو ہے ہو سکے تو تم پہنچا دینا، یا نسل در نسل جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دینا۔ یہ کیا تھا؟ یہ محبت کا ایک انداز تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ خط عالم کے پاس آتا ہے، اور پھر وہ وہاں رہنے لگتے ہیں، اور کچھ عرصہ گزرتا ہے۔ 1000 سال کے بعد خبر آتی ہے کہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں۔ اب جب پیدائش
پیش ہوتی ہے اور پھر 40 سال گزرتے ہیں، اعلان نبوت فرمایا، 53 سال کا عرصہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارا اور پھر ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ میرے آقا وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، قبیلہ بنو سلیم تک پہنچتے ہیں اور ادھر مدینے میں رہنے والے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آخری نبی مدینہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کی خوشی دید بھی ہوتی ہے، لوگ دیکھ کر بڑے حیران ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کا برسوں سے انتظار تھا، 1000 سال سے انتظار تھا، آج وہ آخری نبی یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ وہاں پر بھی انصاری صحابہ کرام، انصار صحابہ کرام موجود تھے، تو وہ سب آپس میں بیٹھ گئے، مشورہ کرنے لگے۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں، یہ انصار صحابہ کرام پتہ کون تھے؟ یہ وہی تھے کہ وہاں جو 400 علماء کرام ٹھہرے تھے، ان کی جتنی بھی نسلیں چلی ہیں وہ نسل در نسل یہاں پر ٹھہرے تھے، یہ وہی انصار صحابہ کرام ان علماء کی نسلوں میں سے۔ اب ان 400 علماء کی جو آگے آل اولاد نسل ہے، صحابہ کرام انصار یہ بیٹھے مشورہ کرنے لگے کہ نبی پاک تشریف لا رہے ہیں، قبیلہ بنو سلیم تک پہنچ چکے ہیں، تو کیوں نہ یہ خط جو ہے یہ حضور تک پہنچایا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمع میں موجود ہے، اس مشورے میں موجود ہیں، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا، ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ خط کسی اعتماد شخص کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیا۔ اب دیکھیے، اب آگے سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ اکبر، اب یہ جو انتظار ہو رہا تھا، یہ انتظار ہو رہا تھا، وہ انتظار کسی شاعر نے کچھ یوں بیان کیا، کہتا ہے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ محلے یا رسول اللہ، گناہگارا نے تیرے راہ ملے یا رسول اللہ۔ اس قدر انتظار میں اب ایک حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام لے آئے، ان کو وہ خط تھما دیا گیا، کہا کہ جاؤ جا کر پہنچا دو۔ حضرت ابو لیلہ وہ مکہ کی طرف سفر شروع کر دیتے، جب قبیلہ بنو سلیم تک پہنچتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں موجود ہے، ابھی وہاں پر داخل ہی ہوئے تھے، اس مجمع میں محفل میں داخل ہی ہوئے تھے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتا ابو لیلہ، انتا ابو لیلہ، کیا تم ابو لیلہ ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، عرض کی جی ہاں میں ابو لیلہ ہوں۔ اب ابو لیلہ پریشان حیران ہوتے ہیں، تعجب میں پڑھتے ہیں کہ میری ملاقات پہلی ملاقات ہو رہی ہے، پہلی ملاقات ہو رہی ہے، میں جانتا نہیں، مجھے نہیں جانتے، مگر میرا نام کیسے جان گئے؟ اب دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہیں، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو لیلہ وہ خط لے کر آؤ، وہ خط مجھے دو جو تم لے کر آئے تھے۔ اللہ اکبر، اور پھر حضرت ابو لیلہ آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی اللہ کا آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے وہ غیب کی خبر دی، کہا خط لاؤ جو تم لے کر آئے ہو، جس مقصد کے لیے تم آئے ہو اس مقصد کو پورا کرو۔ تھیلا کھولا، خط نکالا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خط پیش کیا گیا۔ اب جب خط پڑھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے، کھلکھلا اٹھے، اور پھر وہ جملہ ارشاد فرمایا مرحبا مرحبا
مرحبا بی اخی صالح، مرحبا بی اخی صالح. آپ نے یہ جملے 3 بار ارشاد فرمائے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نیک آدمی کے لیے خوش آمدید، خوش آمدید ہے اس نیک آدمی کے لیے. 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. اور پھر حضرت ابو لیلہ یہ خط پہنچا کر دعائیں لے کر یہاں سے واپس پہنچتے ہیں. جب مدینے پہنچتے ہیں تو وہاں انصار صحابہ کرام کو خوشخبری سناتے ہیں کہ وہ خط میں نے پہنچا دیا ہے. اور وہ انصار صحابہ کرام وہاں کے دیگر رہنے والے لوگ حضرت ابو لیلہ کو بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، انعام و اکرام سے نوازتے ہیں. پھر یہ لشکر یہاں سے چلتا ہے بنو سلیم سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر چلتے ہیں. اور جب مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں تو وہاں آواز آتی ہے، فضا میں آواز اٹھتی ہے، طلع البدر علینا، طلع البدر علینا. آج چاند ہم پر طلوع ہو چکا ہے، آج چاند ہم پر طلوع ہو چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، استقبال ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. بہت سارے قبیلے کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اب وہ قبیلے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے ہاں مہمان بنیے، یا رسول اللہ آپ ہمارے ہاں مہمان بنیے. مختلف قبیلے کے لوگ اصرار کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، میں اس اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں. یہ اونٹنی جس گھر پر جا کے رکے گی، جس گھر کے دروازے کے سامنے رکے گی، انشاءاللہ میں انہی کا ہی مہمان بنوں گا. وہ